جنہوں نے ڈرامے میں ساس بھی کبھی بہو تھی دیکھا ہوگا، وہ خدیجہ اور حلیمہ کو کیسے یاد کرے گی؟ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج تجھے خواہشات کے پورا کرنے پر گھر کے اندر آٹا ختم ہو جاوے، امی کے گھر جا کے بیٹھنے والی، گرمی کے کپڑے وقت پہ نہ سلے، شوہر سے ناراض ہونے والی، اگر ساس تجھے کچھ کہہ دے کچن پر اللہ اکبر چھوڑ کے آنے والی، تجھے موت یاد نہیں، تجھے ڈرنا یاد نہیں، تجھے اللہ یاد نہیں، اللہ کا رسول یاد کوئی نہیں، جاؤ جاؤ جاؤ، ساس بہو کی جہاں لڑائی ہو رہی ہو وہ خدیجہ کے گھر کی کہانی سنا دو، جہاں ساس بہو کا جھگڑا ہو رہا ہو وہ اما خدیجہ ماں حلیمہ کا کردار بتاؤ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے شام کا وقت ہے، میرے گھر کے اندر ایک بوڑھی کا ہاتھ پکڑ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے آئے۔ میں نے کہا کملی والے کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے زبان سے کچھ نہ کہا، اشارہ فرمایا اے خدیجہ اس کے لیے رستہ چھوڑ دے۔ میں دور ہٹ کے کھڑی ہو گئی، آپ نے اپنی چادر مبارک کندھے سے اتاری، اس بوڑھی اماں کے پیروں میں بچھا دی، او اماں میرے عزیزو چادر پہ بیٹھ گئی۔ اے خدیجہ میرے حصے کا کھانا لے کے آ، روٹی لے کے آ، ستو لے کے آ، شہد لے کے آ، اے خدیجہ تیرے پاس کوئی روپیہ دھیلا وہ بھی لے کے آ جا، میرا دودھ لے کے آ جا، میرے حصے کا دودھ لے کے آ جا۔ ماں خدیجہ الکبریٰ کہتے بڑھاپے میں میری دوڑیں لگ گئی، جب کھانا پینا سارا تیار ہو گیا اور میں نے کھلا دیا، کبھی وہ حضور کو دیکھ کے روئے، کبھی حضور اسے دیکھ کے روئے، کبھی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسنے لگ جائے۔ میں نے کان میں کہا خدا کے حبیب بتا اس کا تعارف نہیں کرائے گا؟ رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا خدیجہ ایسے نہیں پہچانتی، جب ساری دنیا مجھے یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی تھی، اس عورت نے لوارث کو اپنی گود میں بلٹایا، اللہ اکبر، اس نے سہارا دیا۔ اسے عام عورت نہیں، اسے آسمان والے بھی حلیمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے یوں نہیں کہا ہوگی تیری امی ہوگی میری تو نہیں ہے، ہائے پھر خدیجہ الکبریٰ کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ اما حلیمہ شام کا وقت ہوا، کہنے لگی بیٹا محمد مجھے جانے کی اجازت دے دیے۔ ماں کہنے لگی خدیجہ الکبریٰ مائی 2-4 دن رک جا۔ فرمایا اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے، تمہارے گھروں میں برکت دے۔ پھر اللہ نے ویل دیا میں آؤں گی۔ سیدہ خدیجہ حضور کے کان میں کچھ کہنے لگی، آپ نے ہاں کا اشارہ کیا، آپ نے اپنے غلام میسرہ سے فرمایا اے خدیجہ الکبریٰ، اپنے غلام میسرہ سے کہنے لگی جا جا 1 اونٹ اور 40 بکریاں لے کے آ۔ دروازے پہ 40 بکریاں، 1 اونٹ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی اپنی امی حلیمہ میری ساس سے کہو بہو کی طرف سے ہی ہدیہ قبول فرما لے۔ مائی خدیجہ الکبریٰ کا ہدیہ دے کر سیدہ حلیمہ فرمانے لگی بیٹی آدھی روٹی کا ٹکڑا یا ٹکڑا کھا لیا نہ کھایا نہ کھایا، اس بڑھاپے میں 40 بکریاں کیا کروں گی؟ علماء اکرام نے لکھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے رو کے کہا اماں یہ تو تیرے پیر کی جوتی کا صدقہ ہے، اور اماں تیرے پیروں پر خدیجہ قربان مال کیوں نہ کرے، جس کی گود میں دولہا بن، جس کی گود میں کھیل کر محمد دولہا بن کے میرے دروازے پر آیا ہے۔ جنہوں نے ڈرامے میں ساس بھی کبھی بہو تھی دیکھا ہوگا، وہ خدیجہ اور حلیمہ کو کیسے یاد کرے گی؟ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، اب کھانے موبائلوں پہ تیار، گھر کا سنبھالنا پردے موبائلوں پر، دروازے موبائلوں پر، کلر دروازے پر، موبائلوں پر، گھڑیاں موبائلوں پر۔ یہ ایسا نامراد ہے، اللہ اکبر، یہ اتنا مہنگا ایسے نہیں ہوا، لاکھوں روپے کا ہوا، یہ ہمارا سب کچھ کھا گیا، ہمارا پیار کھا گیا، ہماری خوشیاں کھا گیا، ہمارا دوستانہ کھا گیا، ہمارا پیسہ کھا گیا، ہمارا وقت کھا گیا۔ اس نے پورے کے پورے اجڑ جو اجاڑ کے رکھ دیے، پورے کے پورے گھروں کے اندر آگ لگا دی، تب جا کے یہ 30-35 ہزار کا موبائل ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے۔ اس سے پوچھو یہ دوستوں کی ملاقات کھا گیا، یہ وقت کھا گیا، ہماری تعلیم کھا گیا، ہماری کتاب کھا گیا، قرآن کی تلاوت کھا گیا، مسجدوں کے اندر صلاۃ و تسبیح کھا گیا، نماز کے سجدے کھا گیا، بچائی ہمارے پاس کچھ نہیں۔
ان قریب اگر اس موبائل سے چھٹکارا نہ ملا، خدا کی قسم زندگی کی سانسوں کو بھی کھا جائے گا۔ ماڈرن دور آ گیا کہ زندگی کی سانسوں کو کھا جائے گا، قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب تو موبائلوں پہ لوگ قرآن پڑھ کے تجھے پھونک کے مارنے لگ جائیں گے۔ یہ ساری حور پریاں بیٹھی ہیں، عزت دار مائیں بہنیں، خدا پاک کی قسم میں مدینہ شریف سے بھی 4 دن ہوئے آیا، اللہ اکبر، مکہ پاک سے 3-4 دن مجھے ہوئے آیا، میں حضور کے روزے سے تشکیل کرا کے آیا۔ میں نے کہا کملی والے، جس طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں روانہ کیا تھا، جب آپ جبل صفریل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلوں کو چھوڑنے آیا کرتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے روڈ پہ پہاڑ ہے، وہ جبل صفریل لکھا ہوا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر چھوڑنے کے لیے آتے تھے۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو مدینے سے روانہ کیا، فرمایا معاذ جی بھر کے دیکھ لے اللہ کے نبی کیوں کہ اگلی مرتبہ کیا پتا تو آوے مجھے ممبر پائے مجھے نہ پائے، محراب پائے مصلی پائے مجھے نہ پائے، مدینہ نظر آئے مدینے والا نظر نہ آئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئی، فرمایا معاذ جس کام کے لیے تجھے روانہ کر رہا ہوں، اس راستے میں اگر تیری موت آ گئی، جدائیاں پڑ گئی، قیامت کے دن کملی والا حوض کوثر پر تیرا انتظار کرے گا۔ یہی ہوا جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو اللہ اکبر مدینہ پایا، مدینے والا نہ پایا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضور کے روضہ انور پر، آپ کی قبر اطہر پر، آپ کی قبر مبارک پہ چلے گئے اور حضور علیہ السلام کے سرانے کھڑے ہو کے رو کے کہا کملی والے جس مہم پر آپ نے بھیجا تھا، تشکیل کی تھی، تیرا غلام اب تجھے کارگزاری سنانے آیا ہے۔ میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ کھڑے ہو کر بڑے پروٹوکول کے ساتھ اللہ اکبر، ہماری مجال کیا تھی، اللہ اکبر، ایک رائی کے دانے کی حیثیت ہماری اتنی نہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم تم مانو نہ مانو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا نوازا۔ مولانا اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر دن میں حاضری تو 2-3 مرتبہ ہو جاتی تھی، لیکن ایک مرتبہ اتنی جلدی حاضری ہوئی کہ مجھے پتہ ہی نہ لگا، مجھے دروازے سے باہر نکال دیا، ویل چیئر لے کے آیا۔ میں نے کہا یہ کیسی حاضری ہے، خدا پاک کی قسم میں نے یوں منہ موڑ کے پیچھے دیکھا، میں نے کہا یا رسول اللہ، پنجابی میں کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ اتنی بے وفائیاں چنگیاں نہیں ہوندیاں، سلام کا بھی موقع نہ ملا، جواب نہ آیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے میری ویل چیئر کو کسی نے کھینچا اور حضور کے معاہدے کی طرف کر دیا۔ تقریباً 4.5 منٹ میں حضور کے روزے میں جھانکتا رہا۔ میں نے کہا صدیق اج وفاداریاں قبول ہو گئیاں، عمر اج غلامیاں قبول ہو گئیاں، آج سرکار نے لگتا ہے سلام کا جواب بھی دیا، سلام قبول بھی فرمایا ہے۔ جاؤ جاؤ، خدا سب کو مدینے لے جائے، کہہ دو آمین۔ اللہ سب کو مکے لے جائے، کہہ دو آمین۔ اللہ غریبوں کو، امیروں کو، میری دھیوں کو، میری رانیوں کو، میری ماؤں، میری بیٹیوں، میری بہووں کو اللہ سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے۔ 8 لاکھ روپے کا 6 لاکھ روپے حج کی قیمت ہے، کوئی کر نہیں سکتا، کوئی اس سے بھی آئی پی کر سکتا ہے۔ آؤ میں آج کو وظیفہ بتاؤں، نیت ابھی کرنا، انشاءاللہ اللہ اسی سال لے جائے گا، ورنہ اللہ ضرور لے جائے گا۔ اگر اسی سال نہ گئے تو ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے، اللہ کی قسم خدا کے بلانے میں کمی کوئی نہیں۔ آج سے 5 کام شروع کر دو، 5 کام شروع کر دو، اسی سال نیت کرو میں انشاءاللہ حج کروں گا، پہلی نیت میں حج کروں گا۔ دوسرا اپنے گھر کے اندر گلک رکھ لو، بے شک روزانہ 10 روپے اس کے اندر ڈالا کرو۔ اور تیسرا جماعت کے ساتھ مسجد میں با جماعت نماز پڑھو۔ چوتھا درود شریف کی کثرت کر دو۔ اور 5واں اللہ اکبر، خدا سے رو رو کے دعائیں کرنے لگ جاؤ، انشاءاللہ یہ 5 کام قبول ہو گئے، خدا اسی سال حج کی سعادت نصیب فرمائے گا، اسی سال جائیں گے انشاءاللہ۔ آج بھائی بھائی کے پاس آ کے بیٹھ جائے، گھر والی کا منہ بڑھ جاتا ہے، آج ماں کے پاس آ کے بیٹھ جائے،
ہمارے لیے تو تمہارے باپ کے پاس وقت ہی کوئی نہیں، ہم تو پاگل ہیں نا، ہم تو کتیے ہیں نا، ہم تو کنجری ہیں نا، یہ سارا دن کماتا ہمارے لیے ہے، ان کے گلے میں ان کی جھولی میں ڈال کے دیتا ہے، پتہ نہیں ابا سے جان کب چھوٹے گی، ہم تو دوائیوں میں پورے ہو گئے، ہم تو اپنا گھر بھی نہ بنا سکے، کیا کرے؟ آپ کے بھائی کو تو فرصت ہی نہیں ملتی، جو کماتے ہیں اپنے باپ کی دوائی میں، ماں کی دوائی میں لگاتے ہیں۔ تیرا منہ کیوں نہیں پھوٹ جاتا؟ تیری منہ میں خاک کیوں نہیں گر جاتی؟ تو یہ خدا کے قہر سے کیوں ڈر نہیں لگتا؟ رب اکبر کی قسم ہے، ماں باپ تو اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی، فرمایا جب تک ربنا اغفر لی ولوالدی نماز کی اتحیات میں نہیں پڑھے گا میں تجھے سلام پھیرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میری بہن میں آج تیرے سے سوال پوچھنے آیا، میں آپ کو کہوں گا، میں آپ سے سوال پوچھنے آیا، جو لال جوڑا پہن کے بیٹھی ہو، جنہوں نے لال جوڑا پہن لیا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، شادی حالوں سے رخصت ہو کے آئی یا مکانوں سے رخصت ہو کے آئی؟ جب تم رخصتی کے وقت اسٹیج سے اتری تھی، گاڑی میں بیٹھنے تک تمہیں پونا گھنٹہ لگا تھا، تم کیا کرتی رہی؟ کبھی ابا کے گلے لگ کر، کبھی ماں کے گلے لگ کر، کبھی بھائی، کبھی چچا آ گئے، کبھی چچا کے بیٹے آ گئے، کبھی تایا آ گئی، کبھی پھپھے آ گئے، 75 بندوں سے 80 بندوں سے مل کے تو گاڑی کے اندر بیٹھی، جس دل نے سسرال کے اندر ہیل والی جوتی کا قدم رکھا، یہ سارے رشتے تیری دشمنی کے اندر کیسے بدل گئے؟ اگر تیرا چاچا ہے تو اس کا بھی چاچا ہے، اگر تیرا ماما تو اس کا بھی ماما ہے، اگر تو اپنے ماں باپ سے جدا ہوتے ہوئے اتنا روئی کہ بے ہوش ہو کے گاڑی میں گر پڑی، تو رب اکبر کی قسم ہے اگر تجھے تیرے ماں باپ کا احساس ہے تو تیرے شوہر کو بھی تو تیرے ماں باپ اپنے ماں باپ سے پیار ہے۔ چھوڑ دو خدا کے واسطے یہ بے فضول کی باتیں، مکان نصیبوں سے ملتا ہے، مکان چلو پیسے سے مل جائے، مکان کے اندر سکون تو اللہ کے حکم اور نصیبوں مقدروں سے ملتا ہے۔ براڈ مائنڈڈ والو خوشحال بل، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا، اللہ اکبر وللہ الحمد، گوشت کا ٹکڑا گھر کے اندر لے کے آئے، عائشہ رضی اللہ عنہ جس کا باپ صدیق اکبر ہے، غار سور پر میں ساتھی لے کے گئے، میرے بچے چھلانگے مار کے کچھ قدم چلے، دوڑ کے ہانپتے کانپتے آ گئے، کہنے لگے بابا سانس چڑھ گئی۔ میں نے کہا تجھے سانس چڑھ گئی، صدیق کو تو سانس کوئی نہیں چڑھی تھی، تیرے تو پیر میں جوگر ہے، تیرے تو پیر میں جوتا، صدیق کا تو پیر ہی ننگا تھا۔ میری بیٹی کہنے لگی بابا ہم اوپر چڑھ رہے ہیں، لوگ پانی کی بوتلیں لے کے کھڑے ہیں، میں نے کہا صدیق تو 6000 کی بلندی پر چڑھا تھا اور سارے نبیوں کا سردار کندھے پر تھا، صدیق کو تو پانی پلانے والا کوئی نہ تھا۔